السلام علیکم۔ میں جو ناول پڑھ رہی ہوں زرد موسم بائی راحت جبین، اس کی ایپیسوڈ نمبر 16 ہے یہ۔ لاہور سے اچانک مہمان آ جانے کی وجہ سے مائرہ نہیں آ سکی۔ تمہیں کیا ہوا؟ جوجو کو بے وقت لیٹے دیکھ کر ایمن نے پوچھا۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود تمہیں خبر نہیں کہ مجھے کل سے بخار ہے، جوجو نے نکاہت کے باوجود جتایا۔ اوہ اچھا، وہ واقعی شرمندہ ہو گئی۔ کل تم گھر پر ہی کب تھی؟ اس نے مزید جتایا۔ ایمن کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکان جاگی۔ سیاہ گھور آنکھوں میں ہزارہا ستارے جلملانے لگے۔ ایمن، تم اتنی دیر تک گھر سے باہر مت رہا کرو، جوجو نے سمجھانا چاہا۔ میں ٹیوشن پڑھنے جاتی ہوں۔ ایمن نے نظریں چرا لیں۔ اتنی دیر تک ٹیوشن کون دیتا ہے؟ طاہر بھائی کے دادا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں انہیں بالکل اپنی نواسی جیسی لگتی ہوں۔ طاہر بھائی؟ جوجو نے قدرے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا تو ایمن گڑبڑا گئی۔ بظاہر گڑبڑانے والی کوئی بات نہ تھی، مگر دل میں چور تھا، اس لیے گڑبڑا گئی۔ ان کے گھر آتی جاتی ہوں تو بے تکلفی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا؟ جوجو نے کن پٹی دبائی۔ اس کے اچھا میں بھی کچھ تعجب تھا کہ وہ اتنے عرصے سے سر طاہر سے ٹیوشن پڑھ رہی تھی، آج تک ان کی بے تکلفی تو نہ ہوئی۔ کل تمہاری کون سی دوست کی سالگرہ تھی؟ جوجو کے پوچھنے پر ایمن نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ جوجو کا لہجہ سادہ اور چہرہ تجسس سے پاک تھا۔ ایمن کے لیے جوجو سے جھوٹ بولنا ممکن نہ تھا کہ وہ جانتی تھی کہ مائرہ کے بعد سے آج تک ایمن کی کوئی دوست نہ بنی تھی۔ مائرہ کی؟ تم مائرہ کے گھر گئی تھی؟ ہاں، مگر ممی بتا رہی تھیں تم مائرہ کے گھر نہیں گئی ہو۔ ایمن کا دل دھک سا رہ گیا۔ مہرالنساء کو کیسے پتہ چلا؟ کون سا تمہاری ممی کو میرے بارے میں ساری خبریں رہتی ہیں، اور تمہیں بخار میں بھی چین نہیں، پٹر پٹر بولتی چلی جا رہی ہو۔ ایمن نے ہنس کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو جل رہی تھی۔ تمہیں تو خاصا تیز بخار ہے۔ تو کیا کروں، صبح سے اکیلی لیٹی ہوں۔ مومو کو دیکھو، ذرا دیر کو بھی میرے پاس آ کر نہیں بیٹھی۔ یہ مومو آج کل کہاں ہوتی ہے؟ پڑھائی کا بہانہ کر کے اسٹور میں گھسی رہتی ہے۔ بہانہ کر کے؟ نہ جانے کس سے گھٹیا قسم کے ناولز اور شاعری کی کتابیں لے آئی ہے، سارا دن وہیں گھسی ممی سے چھپا کر پڑھتی رہتی ہے۔ نیا نیا شوق ہوا ہے اس لیے۔ کچھ عرصے کے بعد مہرالنساء کو اندر آتے دیکھ کر ایمن خاموش ہو گئی۔ اٹھو، دوا لے لو۔ ممی، دودھ کے ساتھ نہیں۔ اٹھ جاؤ، مہرالنساء کی ایک ہی گھوری کافی تھی۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ میں ناصرہ کی طرف جا رہی ہوں، ٹیوشن کا ٹائم ہو رہا ہے۔ جوجو کو بخار ہے، مومو کو اکیلے ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم سر کو منع کر دینا، انہوں نے ایمن سے کہا۔ ایمن کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ناصرہ کا گھر اس کالونی کا واحد گھر تھا جہاں کبھی کبھار مہرالنساء چلی جایا کرتی تھیں۔ آپ واپس کب تک آئیں گی؟ ایمن نے احتیاطاً دریافت کیا۔ کیوں؟ مہرالنساء نے اس کی طرف دیکھا۔ یوں ہی، آپ کو اگر گھر آنے میں دیر ہو گئی تو میں کھانا بنا لوں؟ دیر ہو بھی گئی تو سالن رکھا ہے فریج میں، آج کچھ اور نہیں بنانا۔ بابر رات اپنے دوست کے گھر رکے گا، دوپہر کا سالن ہم سب کے لیے کافی ہوگا۔ گویا آپ سارا اہتمام صرف بابر بھائی کے لیے کرتی ہیں، جوجو نے کہا تو وہ مسکرا دیں اور ایمن کو ایک بار پھر تاکید کرتی ہوئی چلی گئیں۔ اس تاکید میں اندرونی دروازہ بند کر لینا، لان میں نکلنے کی ضرورت نہیں وغیرہ شامل تھی۔ تم اب آرام کرو۔ ایمن بھی کھڑی ہو گئی۔ جوجو نے سر تک چادر تان لی۔ ایمن نے دروازہ کھولا تو مومو بری طرح اچھلی، ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب فوراً بند کر دی جس میں یقیناً کوئی رسالہ چھپا تھا۔ نہیں نہیں، آرام سے پڑھ لو، میں تو صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ ممی ناصرہ آنٹی کے گھر جا رہی ہیں، اس لیے اگلے 2 گھنٹے تم اطمینان سے اپنی یہ 3rd کلاس ناول پڑھ سکتی ہو جس کے ہر دوسرے صفحے پر ہیرو ہیروئن گھٹیا قسم کے رومانس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایمن کے تسلی دینے والے انداز پر مومو کی سیانی ہو گئی۔ محبت کو گھٹیا کہنے والے تم جیسے بدذوق لوگ ہی ہوں گے۔ اچھا، تم یہ لائبریری کے 2 روپے کرائے والے ناول پڑھ کر خود کو باذوق سمجھنے لگی ہو؟ ایمن دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ہنسی۔ تم کیا جانو محبت کس چڑیا کا نام ہے مومل بی بی؟ تم جانتی ہو؟ مومو نے طنزیہ پوچھا۔ جواباً وہ صرف مسکرا دی۔ بڑی خوبصورت مسکان تھی۔ میں نے جس محبت کا ذائقہ چکھا ہے وہ تم سے صدیوں کے فاصلے پر ہے، بے ریا، بے غرض محبت، کسی بھی طلب کے بغیر۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ وہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ سے چڑھ کر بولی۔ میرے ارد گرد دست رنگے پر ہی پر بکھرے ہیں، میں خود مور ہوں اور محو رقص ہوں۔
وہ یوں ہی مسکراتی رہی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ مومو نے بے اختیار پوچھا، محبت کیا ہے امی؟ محبت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ جس تن لاگے سو تن جانے والا معاملہ ہے۔ جو اس راہ چلا ہی نہیں وہ محبت کی تعریف کیا کرے؟ لیکن تم محبت کے بارے میں اتنی کانشیس کیوں ہو؟ یوں ہی پوچھ رہی تھی، وہ قدرے رکھائی سے کہہ کر اٹھ گئی۔ میرونسا کے جانے کے بعد مومو تو لاؤنج میں فون سے چپک گئی۔ اسے میرونسا کے آنے سے قبل ساری سہیلیوں کو فون کرنے تھے کہ میرونسا انہیں فون کا آزادانہ استعمال کرنے نہیں دیتی تھیں۔ جو یقیناً دوا کے زیر اثر سو گئی تھی، ایمن لان میں چکرانے لگی۔ اسے طاہر محمود کا انتظار تھا۔ طاہر محمود اپنے معمول سے 5 منٹ لیٹ آیا تھا اور ایمن نے وہ 5 منٹ ایک ایک سیکنڈ کر کے گزارے تھے۔ طاہر بھائی کے پاس بائک ضرور ہونی چاہیے۔ ان کی پرسنالٹی کے ساتھ سائیکل بالکل سوٹ نہیں کرتی۔ طاہر کی سائیکل رکتے دیکھ کر ایمن نے سوچا۔ طاہر اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر سائیکل اپنی مخصوص جگہ پر کھڑی کرنے لگا۔ کالی پینٹ اور کریم کلر کی شرٹ میں ملبوس طاہر محمود بلا شبہ دل موہ لینے والی شخصیت رکھتا تھا۔ ہلکی بڑھی ہوئی شیو شخصیت کے تاثر میں اضافہ کر رہی تھی۔ ایمن نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ شخص جو کچھ عرصہ پہلے تک صرف ٹیوشن ماسٹر تھا، یوں اس کی زندگی میں شامل ہوگا کہ زندگی کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو ایمن وقار الحسن کہاں ہوتی؟ اسے قدم قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ایمن نے سوچا، اور جب یہ شخص نہ ہوگا تو ایمن وقار الحسن کہاں ہوگی؟ اس کے اندر سے یہ سوال اتنی اچانک اٹھا کہ ایمن تھرا کر رہ گئی۔ عجب حبس زدہ موسم اس کے من آنگن میں آ ٹھہرا۔ پرشور ہواؤں میں خزاں گزیدہ پتے اس پر برسنے لگے۔ وہ ششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھی کہ وہ قریب آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ ساکت و صامت اپنے وجود کو خس و خاشاک میں دفن ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ایمی، طاہر محمود نے کچھ حیران ہو کر پکارا۔ ایمن نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایمی، کیا ہوا ہے؟ ایمن نے سر اس کے کندھے سے ٹکایا اور رو دی۔ آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی۔ طاہر محمود بوکھلا گیا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر بند دروازوں کو دیکھا۔ جالی کے دروازوں میں سے کوئی بھی انہیں دیکھ سکتا تھا، اور طاہر محمود کا ارادہ یہاں سے دھکے کھا کر رخصت ہونے کا نہیں تھا۔ ایمن، ہوش کرو، میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں تمہارے پاس ہوں۔ ایمن کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ کیسے جیوں گی؟ ایمن آپ کے بغیر مر جائے گی طاہر بھائی۔ پگلی، میں کہاں جا رہا ہوں؟ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ کوئی آ جائے گا تو کیا سوچے گا؟ کیوں بے عزت کروانے پر تلی ہو؟ جلدی تسلی دیتے ہوئے طاہر نے اسے خود سے الگ کیا۔ ممی گھر پر نہیں ہے، ایمن نے آہستگی سے بتایا۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ پھر بھی باقی لوگ تو ہیں، طاہر محمود نے رسانیت سے کہا اور ذرا سا پیچھے ہٹ گیا۔ ایمن کو بھی اپنی بے اختیاری کا احساس ہو گیا تھا، تبھی رخ موڑ کر دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ طاہر محمود دانستہ خاموشی سے کھڑا درختوں کی پھننگوں پر کھیلتی دھوپ کو دیکھتا رہا۔ ایمن سابقہ کیفیت سے باہر نکلی تو شرمندہ سی ہو گئی۔ طاہر محمود نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نظریں چرائے بلا وجہ ہی چہرہ گھسائے جا رہی تھی۔ جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو، طاہر نے نرمی سے کہا اور جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ لمحے کھڑی رہی، پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ طاہر محمود میز پر پڑی گرد پر انگلی پھیرتے ہوئے جھنجھلا گیا۔ یہ لڑکی ضرور ہی مجھے پھنسائے گی، لیکن اس جھنجھلاہٹ میں طمانینت کا احساس بھی تھا۔ ایمن کے بے ساختہ اظہار نے اسے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ ایمن سے محبت کرنے لگا تھا، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ محبت اس کی زندگی کی ترجیحات میں سب سے آخری نمبر پر تھی۔ ایمن اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ دھل چکا تھا، مگر ناک اور آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ طاہر محمود نے اسے بغور دیکھا، پھر نارمل سے انداز میں پوچھنے لگا، آج ان لوگوں کا ٹیوشن کا موڈ نہیں ہے؟ اس کے نارمل انداز نے ایمن کو سنبھلنے میں خاصی مدد دی۔ جو کو بخار ہے، آج وہ ٹیوشن نہیں لے گی۔ میرونسا بیگم بھی گھر پر نہیں ہے؟ جی وہ کہیں گئی ہیں، 1-2 گھنٹے تک آئیں گی۔ ایمن کی نگاہیں میز کی سطح پر رکیں۔ آئی ایم سوری طاہر بھائی۔ اٹس اوکے، مگر خود پر قابو رکھنا سیکھو۔ میرا کیا ہے، مگر یہ بے اختیاری تمہیں نقصان دے گی، طاہر نے آہستگی سے سمجھایا۔ جی، میز پر بھٹکتی نگاہوں میں حیرت اتر آئی۔ اس نے بے حد تحیر سے طاہر کی سمت دیکھا، پھر دوبارہ سے میز کی سمت۔ طاہر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر جھنجھلا کر میز پر ہاتھ پھیر دیا۔ ایمن کو بے اختیاری پر سرزنش کرنے والا طاہر محمود جگہ جگہ ایمن کا نام لکھ بیٹھا تھا۔
ایمن خواہ بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنے لگی۔ طاہر نے خود کو سگریٹ کے دھوئیں میں چھپانا چاہا مگر جیب خالی تھی۔ وہ کچھ اور جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں، زہر لب بڑبڑاتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ اس کی سائیکل وہیں کھڑی رہ گئی۔ ایمن نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ کب سے منتظر تھی۔ طاہر محمود آئے گا تو وہ دونوں خوب باتیں کریں گے، وہ ساری باتیں جو وہ صرف طاہر محمود سے کر سکتی تھی۔ مگر نہیں، بات صرف یہیں پر نہیں رکی تھی۔ پل پل گہرے ہوتے جذبات اور ان جذبات سے وابستہ تقاضوں نے ایمن کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ایک بات کا احساس ایمن وقار الحسن کو پوری شدت کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ طاہر محمود کو صرف ایک اچھی یاد کے طور پر سنبھال کر نہیں رکھ سکتی۔ اس کا دل طاہر محمود کا ساتھ چاہنے لگا تھا، وہ بھی ہمیشہ کا ساتھ۔ اس کے دل کے سنگھاسن پر عفان نہیں، طاہر محمود اپنی تمام تر وجاہت اور تمکنت کے ساتھ براجمان تھا۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایمن کو رونا آ گیا اور وہ دل کھول کر روئی۔ اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا تھی جسے وہ بالکل نہیں چاہتی تھی، اور جسے وہ چاہتی تھی وہ اس کے نصیب میں نہ تھا۔ بہت دیر کے بعد وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھ کر اندر آ گئی۔ لاؤنج میں مومل فون کے ساتھ چپکی تھی۔ جی نہیں، میرا نام سدرا ہے۔ وہ فون پر کس کے ساتھ اور کیا جھوٹ بول رہی تھی، یہ جاننے کی ایمن کو ضرورت نہ تھی، نہ شوق۔ میرونسا واپس آئیں تو ایمن اپنے کمرے میں تھی، جو سو رہی تھی اور مومل کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ تمہارے سر آئے تھے؟ وہ طاہر کا سائیکل دیکھ چکی تھی۔ پتہ نہیں، مومل نے مختصراً جواب دیا۔ تم کہاں مری تھی؟ مومل نے جواب ہی نہیں دیا۔ ایک خیال بجلی کسی تیزی سے میرونسا کے ذہن میں آیا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے ایمن کے کمرے کی طرف بڑھی اور آہستگی سے دروازے کے ساتھ کان لگا دیا۔ دوسری طرف گھنی خاموشی تھی۔ میرونسا نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے؟ ایمن نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ میرونسا نے اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی بخوبی محسوس کر لی تھی۔ کچھ نہیں، تمہارے سر آئے تھے، انہوں نے لفظ تمہارے پر خاص زور دیا۔ جی؟ چلے گئے؟ جی۔ سائیکل کیوں چھوڑ گئے؟ ان کے تفتیشی انداز نے ایمن کو چڑھایا۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیجیے گا۔ میرونسا کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی کی کیفیت میں لاشعوری طور پر دروازہ بند کر گئیں۔ ایمن نے تکیے سے منہ نکالا اور چت لیٹ گئی، نظریں چھت پر اور ذہن ایک ہی منظر میں الجھا تھا۔ جب بھی یاد آتا وہ شرمندہ سی ہو جاتی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ موبائل کی بیپ نے اسے بری طرح چونکایا، مگر وہ یوں ہی لیٹی رہی، ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے موبائل فون نہیں اٹھایا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ فون کس کا ہے، مگر وہ کم از کم اس وقت عفان کی آواز بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ ممی کو پتہ بھی تھا کہ ہمارے اگزام سر پر ہیں، پھر بھی یہ دعوت کا گٹراگ پھیلا لیا ہے، ہرا دھنیا کاٹتی مومو نے کوفت سے کہا۔ تم امتحانات کی تیاری جتنے خشوع و خضوع سے کر رہی ہو ممی جانتی ہیں۔ گچھے سے دانہ دانہ انگور الگ کرتی جوجو نے ہنس کر کہا۔ میرونسا جتنی بار کچن سے باہر گئیں مومو یوں ہی بربرائی تھی۔ بتانے والی بھی تم ہی ہو۔ مومو نے کوفتوں پر دھنیا ڈال کر پتیلی کا ڈھکن زور سے بند کیا۔ ممی آنکھیں بھی رکھتی ہیں اور عقل بھی۔ جوجو کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ ممی کا بس چلے تو ہم سانس بھی ان کی مرضی سے لیں۔ اب وہ دھونے والے برتن سنک میں جمع کر رہی تھی۔ کام تقریباً ختم ہی تھا، بریانی دم پر تھی، مچھلی اور کوفتے بھی تیار تھے، ٹرائفل فریج میں، سلاد اور رائتا اختتامی مراحل میں جوجو کے سپرد تھا۔ میرونسا تقریباً سارا کام نپٹا کر نہانے گئی تھیں۔ یہ اور بات تھی کہ انہوں نے ان دونوں کو بھی مسلسل ساتھ لگائے رکھا تھا۔ آج طارق جمال کو واپس جانا تھا۔ میرونسا کو وقار الحسن کے لیے کچھ چیزیں بھجوانا تھیں۔ انہی کی ہدایات پر میرونسا نے طارق جمال کو کھانے پر بلایا تھا۔ اس لڑکے کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ رہائش کے علاوہ اور کتنے ہی مسائل ہیں جو طارق کی وجہ سے خود بخود حل ہو گئے، ورنہ میں تو ان مسائل و مصائب سے گھبرا کر دوسرے مہینے ہی گھر بھاگ آتا۔ کوفتے اور فرائیڈ فش طارق کے پسندیدہ کھانے ہیں، ضرور بنانا۔ بہت زیادہ ڈشز بنانے کی ضرورت نہیں۔ کھانے کی زیادہ بھری ہوئی میز طارق کو زہر لگتی ہے۔ چاول بھی شوق سے کھاتا ہے، کہتا ہے وقار بھائی کھاتا تو انسان وہی چند نوالے ہے، لیکن ان تکلفات نے مہمانداری مشکل کر دی ہے۔ ایک کے بعد دوسری بار مہمان آئے تو ہمیں بوجھ لگنے لگتا ہے۔ پیسہ بہت ہے لیکن سیلف میڈ انسان ہے، اس لیے پیسے کی قدر کرتا ہے۔ بہت سادہ مزاج اور اچھا لڑکا ہے۔ اس فون میں سوائے طارق جمال کے انہوں نے کوئی اور بات نہ کی تھی، اس لیے میرونسا نے ساری پسندیدہ ڈشز بنا لی تھیں۔ وہ وقار الحسن کو کسی شکایت کا موقع دینا نہیں چاہتی تھیں۔ ایمن کو تو نہ آنے والے مہمان کی پرواہ تھی، نہ گھر میں ہونے والی دعوت کی۔
سو اس نے کسی معاملے میں کوئی دخل نہ دیا۔ طاہر محمود اسلام آباد گیا ہوا تھا، اپنے ویزے کے سلسلے میں اسے کسی سے ملنا تھا، سو آج کا سارا دن اس نے گھر ہی میں اپنے کمرے میں بند گزارا۔ اس مہارانی نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کھانے کی میز پر آن موجود ہوگی۔ مومو کے غصے کا رخ ایمن کی طرف ہو گیا۔ اسے سارے برتن دھلوا لیں گے، جوجو نے تسلی دی۔ وہ بڑی مہارت سے ٹماٹر کا پھول بنا رہی تھی۔ ہاں، وہ تو جیسے دھو دے گی۔ ایمی سے کچھ بعید نہیں، موڈ ہو تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ ایسی آزادی ہمیں تو نصیب نہ ہوئی۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں۔ جوجو نے آہ بھری، تبھی بابر اندر داخل ہوا۔ سب تیار ہے؟ اسے بطور خاص مہرالنساء نے تاکید کی تھی کہ وہ کھانے کے وقت گھر پر موجود رہے۔ تقریباً۔ جوجو نے اپنا کام ختم کر کے ہاتھ جھاڑے۔ ایمی کہاں ہے؟ ہوگی اپنے حجرے میں، مومو نے چڑ کر جواب دیا۔ تو اسے بھی حجرے سے باہر نکال لیا ہوتا۔ بابر مسکرایا۔ ملکہ عالیہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جاتی جب ہم ان کے بیڈ روم میں داخل ہوتے؟ مومو نے سابقہ انداز میں جواب دیا۔ تم نے کیا ہری مرچیں چبائی ہیں؟ بابا نے اس کے سر پر چپت لگائی اور مزید کچھ کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ مومو نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ یہ لاڈ اسی کے ساتھ کیا کریں، اپنی سگی کے ساتھ؟ سگی تو تم ہو، بابر نے بہلایا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ مومو کا انداز بابر کو برا لگا۔ وہ اس کے اس انداز پر حیران بھی تھا۔ جوجو نے کندھے اچکائے۔ اس گھر میں کب کس کو کیا ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، یہاں سب پاگل بستے ہیں، مومو استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ زیادہ بدتمیزی کی ضرورت نہیں ہے، بابر نے ہلکا سا ڈانٹا، پھر باہر نکل گیا۔ رخ ایمن کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک طرف کرسی پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی یا سوچ رہی تھی، وہ کچھ اندازہ نہ کر پایا کیونکہ کتاب ہاتھ میں تھی اور آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز۔ گھر میں مہمان آ رہا ہے، اخلاقاً ہی ہاتھ پیر ہلا لیتی۔ ایمن نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کتاب کا صفحہ مروڑتے ہوئے روکھے سے لہجے میں بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ بخار ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ارے، بابر نے اس کی کلائی چھوئی، ہاتھ ٹھنڈا ہے۔ اب اتر چکا۔ ایمن نے کتاب ایک طرف رکھ کر بازو سینے پر باندھ لیے۔ عجیب بخار تھا، ابھی چڑھا ابھی اتر گیا۔ بابر نے صرف اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا بخار بھی مہرالنساء بیگم کی اجازت لے کر اترا چڑھا کرے؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ فضول بکواس کی ضرورت نہیں، یہاں ان کا کیا ذکر؟ بابر نے غصے سے ڈپٹا۔ میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا، ایمن نے گستاخانہ انداز میں کہا۔ امی کو تو کہا ہے۔ آپ جائیں یہاں سے۔ بابر کو ایمن سے اس بدتمیزی کی امید نہ تھی۔ وہ جھٹکے سے واپس مڑ گیا۔ واقعی اس گھر میں کب کس کو کیا ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ باہر بیل ہو رہی تھی، شاید مہمان آ گئے۔ کوریڈور میں مہرالنساء تھیں۔ طارق جمال کاٹن کے سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس موجود تھا۔ بابر خوش دلی سے اس کا استقبال کرتا ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ جوجو نے کولڈ ڈرنکس گلاسوں میں نکال دیں۔ مومو مہرالنساء کے کہنے پر برتن میز پر لگانے لگی۔ کھانے کی میز پر بابر، مہرالنساء اور طارق موجود تھے۔ لڑکیوں نے کھانا کچن میں ہی کھایا تھا۔ اس دوران مہرالنساء نے طارق جمال کے متعلق تمام معلومات لے لی تھیں۔ مہرالنساء کو وہ اچھا لگا، بہت سادہ مزاج اور مؤدب قسم کا بندہ تھا۔ پاکستان میں اس کے چچا چچی تھے جنہوں نے اسے والدین کی وفات کے بعد پالا تھا۔ چچی نے ہی اپنا زیور فروخت کر کے دبئی بھجوایا تھا۔ اب میں یہاں گھر بنواؤں گا۔ اچھی بات ہے، انہیں اپنے ساتھ لے آنا، مہرالنساء نے کہا۔ وہ تو شہر آنے پر راضی نہیں، کہتی ہیں اپنی بیوی کو رکھنا۔ تو اب شادی کر لو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ بس گھر بن جائے گا تو سوچوں گا۔ رشتے تو بہت ہیں، بس میں ہی چاہتا تھا ذرا کاروبار چل نکلے۔ کاروبار تو تمہارا ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے، وقار بتا رہے تھے۔ جی اللہ کا احسان ہے، طارق انکساری سے گویا ہوا۔ چھوٹی سی عمر سے بڑی محنت کرنا پڑی، تب جا کر یہ فراغت اور خوشحالی نصیب ہوئی ہے۔ نوکریوں میں کچھ نہیں رکھا، نری خواری۔ میں تو وقار بھائی سے کہتا تھا بابر کو بھی کوئی کاروبار کروا دیں، بلکہ ادھر دبئی ہی بلوا لیں۔ یہاں ہم اکیلے کیا کریں گے؟ مہرالنساء ہنس دیں۔ جی یہ بھی ہے۔ تمہیں کھانا پسند آیا؟ مہرالنساء نے پوچھا۔ بہت مزے کا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھایا، لیکن آپ نے خواہ مخواہ اتنا تکلف کیا۔ تکلف کیسا؟ ہمیں تو بہت اچھا لگا، وقار تمہاری بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ ان کی محبت ہے، وہ انکساری سے گویا ہوا۔ مہرالنساء چائے بنانے اٹھ گئیں۔ طارق بابر کے ساتھ کاروبار کے اسرار و رموز پر گفتگو کرنے لگا، جس میں ظاہر ہے بابر کی دلچسپی صفر تھی، لیکن وہ اچھے میزبان کی طرح ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ مہرالنساء مہمان کے ساتھ تھیں، اس لیے لڑکیوں کو آزادی نصیب ہو گئی کہ امتحانات قریب ہونے کی بنا پر ہر چیز پر پابندی عائد ہو چکی تھی۔ جوجو نے ٹی وی کھول لیا۔ مومو نے اپنی ڈائریاں اپنی تنہائی اور وحشت زدہ سوچوں سے گھبرا کر
ایمن بھی ان کے قریب آ بیٹھی۔ جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ مومو نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ ایمن کچھ دیر ٹی وی دیکھتی رہی، پھر مومو کی طرف متوجہ ہوئی جو نہماک سے ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی۔ تم یہ ہر وقت کیا لکھتی رہتی ہو؟ ایمن رہ نہ سکی تو پوچھ بیٹھی۔ مومو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر رکھائی سے جواب دیا، تم نہیں سمجھ سکو گی۔ پھر بھی فائدہ کیا ہے ان کا؟ ایمن نے اس کے روکھے ہوئے لہجے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مومو نے قلم روک کر ایک پل کو سوچا، پھر مسکرائی۔ تمہاری کوئی سہیلی ہے؟ ہاں، ایمن نے کچھ حیرت سے اس کے بے تکے سوال کا جواب دیا۔ تمہاری کوئی ایسی سہیلی ہے جس سے تم دل کی ہر بات کر سکو؟ ہر وہ بات جو تم اپنی کسی بہن، کسی دوست، کسی قریب ترین ساتھی سے بھی نہیں کر سکتی؟ ایمن سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے ہمیشہ ایسے لوگ میسر رہے تھے جن سے وہ اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کرتی تھی۔ ہمیشہ ایک شخص اس کے گرد ایسا ضرور رہا جس کے سامنے وہ اپنے آنسو بہا سکتی تھی۔ کبھی خدیجہ بھی تو کبھی بابر، کبھی مائرہ اور اس کی مما، کبھی دادا تو کبھی طاہر محمود۔ لیکن اب وہ ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گئی۔ اب کوئی ایسا نہیں تھا۔ وہ دادا سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی مگر ان سے طاہر محمود کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ طاہر محمود سے ہر بات شیئر کر لیتی تھی مگر اسے اسی کے حوالے سے وابستہ جذبات اور احساسات جاننے کے باوجود شیئر نہیں کر پاتی۔ مومو کھل کر مسکرائی۔ میرے پاس ہے۔ اس نے ڈائری پر انگلی بجائی اور پھر سے لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ایمن خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس رات ایمن وقار الحسن نے اپنی زندگی کی ڈائری کا پہلا صفحہ لکھا۔ ایمن وقار الحسن نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی ڈائری پر اپنے ہاتھوں سیاہ بختی تحریر کرنے چلی ہے۔ فیروز دین ڈاکیے نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑے لفافوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ دادا نے اس کی حیرت نوٹ کر لی تھی مگر وہ خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ فیروز دین متذبذب تھا مگر ہمت کر کے کھنکارا، صاحب جی؟ آپ ایک خط دینا بھول گئے ہیں۔ میری یادداشت اتنی کمزور نہیں فیروز دین، خط پورے ہیں۔ انہوں نے چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرا جو ان کے ہونٹ جلا گیا مگر وہ اسی ٹھہرے ہوئے انداز میں فیروز دین کو دیکھتے رہے۔ صاحب جی؟ کیا انتظار ختم ہو گیا؟ فیروز دین نے بہت جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ انتظار تو کب کا ختم ہو گیا فیروز دین، یوں ہی خود کو دھوکہ دیتا تھا۔ بوڑھی آنکھوں میں دکھ جمع ہو کر منجمد ہو گیا۔ اب تو موسم گریا ہے، بین کرتا ہے، روتا ہے، لیکن فائدہ؟ برف ذرا سی پگھلی مگر وہ ضبط کر گئے۔ پر نہیں، یہ موسم بھی گزر گیا۔ اب تو دعا کی حاجت ہے۔ دعا کرو فیروز دین، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ میں نے تو اسے معاف کر دیا۔ دعا کرو فیروز دین، اللہ نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی ہے اس سے اچھے طریقے سے عہدہ بر ہو جاؤں تاکہ اس کی بے چین روح کو قرار آ جائے۔ فیروز دین کے ہاتھ میں پکڑے لفافے لرزنے لگے۔ صاحب جی؟ صاحب؟ وہ بالکل اس جیسی ہے، بالکل اسی کی طرح ذہین اور نادان، کم عمر اور بھولی، ابھی فریب کاریوں کو نہیں سمجھتی۔ رستے سے بھٹک گئی تو زمانہ اسے کھا جائے گا جیسے سارہ کو کھا گیا۔ تم جانتے ہو فیروز دین، سارہ کون تھی؟ فیروز دین ششدر بیٹھا ان کے لرزتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ سارہ وہ ننھی بچی تھی جس نے باپ کی انگلی چھوڑی تو بھرے میلے میں گم ہو گئی، پھر نہیں ملی۔ بس ایک خبر آئی کہ وہ مر گئی۔ وہ سچ مچ مر گئی فیروز دین۔ سارہ بیٹا مر گئی صاحب جی؟ فیروز دین کا لہجہ کانپنے لگا۔ فیروز دین، تم میرے خط پڑھتے رہے ہو؟ قسم لے لیں صاحب جی۔ اس نے تیزی سے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ سب کے سب امانت کی طرح میرے پاس محفوظ ہیں۔ انہیں آگ لگا دو، ضائع کر دو، بیکار ہیں، خواہ مخواہ کا خراگ۔ ٹھیک ہے جی، جاؤ اب تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ فیروز دین تھکے انداز میں اٹھا، خط تھیلے میں ڈالے اور سلام کر کے چلا گیا۔ اس کی چائے سامنے دھری کی دھری رہی، اس نے ایک گھونٹ بھی نہ بھرا تھا۔ دادا نے سر اٹھا کر گھر میں پھیلی وحشت زدہ تنہائی کو دیکھا۔ وہ آج بھی نہیں آئی، وہ اب اکثر نہیں آتی، شاید اسے میری ضرورت ہی نہیں رہی۔ انسان نئے راستے دریافت کر لے تو پرانے بھولنے لگتا ہے مگر دریافت کر کے اس سفر میں کبھی کبھی صرف بھٹکنا نصیب ہوتا ہے۔ مجھے اسے بچانا ہے مگر میں اسے کیسے بچاؤں؟ جو انسان خود ڈوبنا چاہے اسے کوئی کیسے بچائے؟ ایمن اب اکثر نہیں آتی تھی، وہ انتظار کرتے رہتے۔ تم چھٹیاں کیوں کرنے لگی ہو؟ وہ خفا ہوتے، اسے ڈانٹتے۔ نانا، ایگزام سر پر ہیں۔ ایمن کے انداز میں لاپرواہی ہوتی۔ تیاری یہاں نہیں ہو سکتی؟ صرف انگلش ہی تو نہیں پڑھنی، اور سبجیکٹ بھی ہیں۔ وہ میں بھی پڑھا سکتا ہوں۔ وہ کہنا چاہتے مگر کہہ نہ سکتے،
خاموشی سے ایمن کے بدلتے ہوئے تیور دیکھتے رہتے۔ گھر جو چند دنوں کے لیے سنورا تھا، ایمن کی عدم توجہی کا شکار ہونے لگا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے مرجھانے اور سوکھنے لگے تھے۔ وقت خود کو دہرا رہا ہے۔ انہوں نے سوکھے پتوں اور ٹوٹتی شاخوں کو دیکھ کر سوچا اور مضطرب ہو گئے۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے جب گملے میں کھلے کاسنی پھولوں پر ایک سفید تتلی کو منڈلاتے دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھے تھے، اور اب پھر سے خزاں زدہ موسم گھر کی دہلیز پر لپٹنے لگا تھا۔ باہر کا دروازہ کھلا، تنہائی اور وحشت زدہ ہو کر آنگن میں بکھری۔ طاہر محمود اندر آیا۔ وہ پورے 3 دن کے بعد آیا تھا۔ کیسے ہیں دادا؟ وہ ان کے قریب آ رکا۔ دادا کا جی چاہا وہ اس سوال کے جواب میں ہمیشہ کی طرح اس پر برس پڑے، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ طاہر محمود نے زیادہ دیر انتظار نہیں کیا اور اندر چلا گیا۔ ان کی ویل چیئر بے چینی سے پورے گھر میں چکرانے لگی۔ زرد موسم دل و دماغ میں آکٹوپس کی طرح پنجے گاڑنے لگا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، ہفتے کو طاہر بھائی کی برتھ ڈے تھی۔ آج اس نے عفان کا فون اٹینڈ کیا تھا۔ اب تو ان صاحب سے ملنا پڑے گا جن کی برتھ ڈے ایمن کو یاد رہی۔ عفان کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ ایمن سمجھی نہیں، وہ سمجھ بھی کیسے سکتی تھی؟ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ کل عفان کی سالگرہ گزر گئی تھی۔ وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا، لیکن کیونکہ مائرہ اس سے ذکر کر چکی تھی کہ ایمن نے اس کے لیے گفٹس خریدے ہیں، اس لیے لاشعوری طور پر وہ منتظر رہا کہ ایمن اسے وش کرے گی۔ مگر یہ دن آ کر گزر بھی گیا۔ اب وہ بتا رہی تھی کہ طاہر کی برتھ ڈے اس نے کس طرح سیلیبریٹ کی، بس یہ نہیں بتایا کہ وہ دونوں اکیلے تھے اور نہر کے کنارے پر پارٹی سیلیبریٹ کی گئی تھی۔ تم نے اسے گفٹ کیا دیا؟ بہت کچھ، شرٹ، گھڑی، پرفیوم، ایمن نے اطمینان سے جواب دیا۔ عفان ایک پل کو چپ ہو گیا۔ بہت کلوز ہو طاہر سے؟ ہاں، جو آپ کا خیال رکھتا ہو، آپ بھی تو اسی کا خیال رکھیں گے نا؟ ایمن نے معصومیت سے کہا۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم۔ اس نے ہلکی سی سانس کھینچی۔ محبت محبت کو کھینچتی ہے عفان صاحب۔ ایمن اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ باہر تحریک رات کے سینے پر برآمدے میں جلتا بلب دھبے ڈال رہا تھا۔ یہ سبق بھی طاہر صاحب نے ہی پڑھایا ہوگا؟ نہیں، کچھ چیزیں زندگی سے بھی سیکھی ہیں۔ وہ کچھ اداس ہو گئی۔ مثلاً؟ محبت اظہار مانگتی ہے۔ ایمن نہ چاہتے ہوئے بھی جتا گئی۔ میں نے تم سے کب محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ بات کی تہہ تک پہنچ کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھنے لگا۔ ایمن کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ چپ کیوں ہو گئی؟ پھر اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے اندر کی ساری تلخی لہجے میں سمٹ آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ کنی کترا گیا۔ مجھے کچھ نہیں لگتا۔ یہی تو ساری مصیبت ہے عفان صاحب کہ مجھے کچھ بھی نہیں لگتا۔ بس یوں ہی آپ نے بیٹھے بیٹھے ایک بے جواز رشتہ جوڑ لیا میرے ساتھ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے نزدیک نہ تو میری کوئی اہمیت ہے، نہ میرے جذبات اور احساسات کی۔ وہ پھٹ پڑی۔ کیوں منگنی کی آپ نے میرے ساتھ؟ تاکہ مجھے تڑپا تڑپا کر، ترسا ترسا کر حس اٹھا سکیں؟ اس طرح کس حس کی تسکین ہوگی؟ میں ساری عمر خالی ہاتھ کشکول لیے آپ کی طرف دیکھتی رہوں اور آپ کسی ان داتا کی طرح طرز کھا کر بھکاری کے کاسے میں چند سکے اظہار کے ڈال دیں گے؟ یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ شدت جذبات سے وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ عفان ششدر سا کچھ لمحے بول ہی نہ سکا۔ وہ ہمیشہ اسے چڑھایا کرتا تھا، ہنسی ہنسی میں مذاق بھی اڑا لیتا تھا۔ وہ اپنے انداز میں غصہ کرتی، چڑھتی، عفان کو اچھی لگتی تھی۔ اس کا مزاج ایسا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایمن ان چیزوں کو کس انداز میں لے رہی ہے۔ ایمن، اتنی بدگمانی؟ وہ بہت لمحوں کے بعد کچھ بول سکا۔ بدگمانی نہیں، حقیقت ہے، سچائی ہے، آپ سامنا کریں۔ سچائی یہ نہیں ہے ایمن۔ مجھ سے جھوٹ مت بولیں عفان صاحب، اس نے بیزاری سے ٹوکا۔ عفان خاموش ہو گیا۔ ایمن، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آخر وہ فیصلہ کن لہجے میں گویا ہوا۔ ان حالات میں ایک ملاقات ضروری ہو گئی تھی، یہ عفان کا خیال تھا۔ کیوں؟ سنڈے کو میں مائرہ کی طرف آؤں گا، تم ضرور آنا، پلیز۔ دیکھوں گی، ایمن نے بہت رکھائی سے جواب دیا۔ ایمن، تمہیں آنا ہوگا، عفان نے زور دے کر کہا۔ میں نے کہا نا، میں دیکھوں گی، وہ چبا چبا کر بولی اور موبائل آف کر دیا۔ کچھ لمحے اضطراری انداز میں موبائل پر انگلیاں بجاتے ہوئے باہر پھیلی رات کو دیکھتی رہی، پھر موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ یہ اصرار محبت نہیں، تمہاری انا ہے۔ ایمن، تمہیں آنا ہوگا۔ اسے کھڑکی زور سے بند کر دی۔ تم کل کیوں نہیں آئی تھی؟ نانا جان نے بہت خوبی سے پوچھا۔ کیا کرتی آ کر؟ ایک بیزاری سی ایمن کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اسی روز میں بول گئی تھی، تمہارے کرنے کے لیے اب یہاں کچھ نہیں۔ انہوں نے بہت دکھ سے ایمن کی طرف دیکھا تو وہ سنبھل گئی۔ مجھے تیاری کرنا تھی، پھر گھر میں کچھ مہمان آئے تھے، ان کے لیے دعوت وغیرہ کا انتظام۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ایمن بھی خاموشی سے کتاب کے صفحے مروڑتی رہی۔ پودوں کو پانی دے دو،
دیکھو کیسے مرجھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا دھیان بٹانا چاہا۔ ایمن نے اسی بیزاری سے خشک ہوئے گملوں پر نگاہ دوڑائی اور بولی، بس ٹھیک ہی ہیں، ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی تو رکھوائے کیوں تھے؟ وہ غصے سے بولے۔ تو اب اٹھوا دیں، ایمن نے تنک کر کہا۔ بات کرنے کی تمیز بھی بھول گئی ہو؟ میں ہوں ہی بدتمیز۔ وہ کتاب پٹک کر ستون کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ وہ کلس کر رہ گئے۔ اتنی ہٹ درمی، بہت منہ زور ہو گئی ہو۔ ایمن نے ذرا سا رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ مجھے تنگ مت کریں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ تمہاری بھینس چوری ہو گئی ہے؟ انہوں نے طنزیہ کہا۔ ایمن نے سر جھٹک کر رخ بدل لیا۔ وہ غور سے اسے دیکھتے رہے، پھر تحکمانہ انداز میں بولے، ایمن یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بحری ہو؟ نہیں، بدتمیز ہوں، ہٹ درم ہوں، وہ روٹھے پن سے بولی۔ بوڑھے نانا کی باتوں پر غصہ کرتی ہو؟ انہوں نے بے بسی سے کہا تو ایمن پلٹ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ نانا، میں واقعی بہت پریشان ہوں۔ کچھ پریشانیاں خود ساختہ ہوتی ہیں، تمہاری یہ پریشانی بھی خود ساختہ لگتی ہے۔ ہاں، میں پاگل ہوں نا جو بلا وجہ پریشانیاں پالتی رہتی ہوں؟ ایمن نے چڑھ کر کہا۔ جب تم مجھے کچھ بتاؤ گی نہیں تو میں یہی کہوں گا نا، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ ایمن تذبذب سے انہیں دیکھنے لگی۔ بتاؤ بچے، کیا بات ہے؟ ان کے لہجے میں نرمی در آئی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ایمن نے کہا۔ کون؟ وہ بری طرح چونکے۔ عفان۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ ایمن بے بسی سے انگلیاں چٹکھانے لگی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں اس سے نہیں ملنا چاہتی۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ وہ مسکرا دیے۔ ڈرتی ہو؟ کس سے؟ ایمن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ شاید اپنے آپ سے۔ ایمن نظریں چرا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، مل لو، کوئی حرج نہیں، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ لیکن وہ تذبذب کا شکار تھی۔ بہت سے ابہام دور ہو جائیں گے۔ مجھے کوئی ابہام نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، زندگی میں جس قدر ابہام اور وہم سے پاک رہو گی، سفر اتنا ہی آسان ہوگا، انہوں نے آسانیت سے سمجھایا۔ وہ سر جھکائے کچھ سوچنے لگی۔ اب کیا سوچتی ہو؟ ان کو بے چینی لاحق ہوئی۔ نانا، انسان درست فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ جو فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ سود اور خسارے کا ہے یا نفع کا؟ اپنے فیصلے کی تمام اچھائیاں اور برائیاں اپنے سامنے رکھو، صرف دل کی نہیں دماغ کا مشورہ بھی سنو، رب سے مدد مانگو، ہو سکے تو کسی سیانے سے مشورہ کر لو۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے وہ آخر میں مسکرا دیے۔ مطلب؟ ایمن بھی مسکرائی۔ آپ سے؟ ہم نے زندگی کو برتا ہے ایمن بی بی۔ ٹھیک ہے نانا، آپ کہتے ہیں تو مل لوں گی، ایمن نے گہری سانس کھینچ کر کہا۔ شاباش، اب کتاب کھولو۔ نانا جان، اس نے کتاب کھول لی تھی، مگر اس کی توجہ پڑھائی سے زیادہ اس کمرے کے بند دروازے کی طرف تھی جو نانا کے عقب میں تھا۔ کچھ دیر کی بے چینی کے بعد وہ پوچھ ہی بیٹھی، طاہر بھائی واپس آ گئے؟ کہاں سے؟ وہ بری طرح چونکے۔ اسلام آباد سے۔ نانا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، تمہیں کس نے بتایا وہ اسلام آباد گیا ہے؟ ایمن گڑبڑا گئی۔ شاید آپ نے ہی ذکر کیا تھا۔ اسے تولتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایمن پزل ہو گئی۔ میں نے تو تم سے کبھی طاہر محمود کی باتیں نہیں کی، ایمن وقار الحسن، وہ چبا چبا کر بولے۔ ایمن پھنس گئی، تبھی جھنجھلا گئی۔ اوفو، یوں ہی تذکرہ کر دیا ہوگا، آپ تو بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں۔ وہ کتابیں اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اب چلتی ہوں، اتنی دیر ہو گئی، بابر بھائی خفا ہوں گے۔ اس نے وہاں سے جانے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ نانا کی پرسوچ نگاہوں نے ایمن کو دروازے تک چھوڑا، پھر وہیں جم گئیں۔ اسے کس نے بتایا کہ وہ اسلام آباد گیا ہے؟ ان کی سوچ اسی ایک نقطے پر منجمد ہو گئی۔ خاموشی کا طویل وقفہ ان کے مابین پھیل گیا تو ڈاکٹر شہروز رضا کو احساس ہوا کہ وہ اب مزید نہیں بولے گی۔ تبھی انہوں نے ہلکا سا کھنکھار کر بات کو بڑھانا چاہا۔ پھر تم عفان سے ملنے گئی تھی؟ ہاں گئی تھی، ایمن تھکے تھکے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ بہت بے دردی سے اپنی کن پٹی مسل رہی تھی۔ کیا بات ہے، سر میں درد ہے؟ انہوں نے ہمدردی سے پوچھا۔ بہت۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی، بال سارے سمٹے ہوئے اور رنگت سرسوں کی طرح زرد تھی۔ کب سے ہے؟ بہت دن ہوئے۔ یہ تو اچھی بات نہیں۔ ڈاکٹر شہروز نے رائٹنگ پیڈ اپنی طرف گھسیٹا۔ میری اب تک کی زندگی میں آپ کو کوئی اچھی بات نظر بھی آئی ہے؟ وہ بے حد تلخی سے گویا ہوئی۔ ڈاکٹر شہروز خاموشی سے پیڈ پر کچھ لکھنے لگے، پھر صفحہ پھاڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ٹیبلٹ لے لینا، لیکن صرف شدید سر درد کی صورت میں۔ سب بیکار ہے سر۔ اس نے بے دلی سے صفحہ گھسیٹا اور کھڑی ہو گئی۔ باہر نکل کر اس نے صفحہ چرمر کر کے ایک طرف پھینک دیا۔ یہاں تو جنموں کا درد ہے، یہ گولی کیا کرے گی؟ بہت تھکے تھکے انداز میں اس نے اپنی گاڑی نکالی۔ مین روڈ تک آنے تک وہ فیصلہ نہ کر سکی کہ اسے کہاں جانا ہے، تبھی بلا وجہ گاڑی دہرائی گئی اور
ایک ٹریفک سگنل پر جب وہ ہار بیچتے بچوں کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے سگریٹ سلگا رہی تھی، نگاہ بھٹک کر کچھ دور کھڑی گاڑی میں موجود جوڑے پر چلی گئی۔ اس کے اعصاب اس حد تک کھنچ گئے کہ اسے لگا تنابیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے گاڑی میں موجود اپنے شوہر کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ بیٹھے ہنستے مسکراتے چہرے کو۔ سگنل کھل گیا، وہ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اس کے عقب میں گاڑیاں شور مچانے لگیں۔ ایک پل کو منجمد ہو جانے والی کائنات پھر سے رواں دواں ہو گئی۔ اپنی گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے ایمن کا دل چاہا وہ سامنے والی گاڑی سے ٹکرا جائے۔ اس نے ایکسلریٹر دبا دیا۔ وہ بہت دیر تک کچھ بھی بول نہ سکی۔ ہیں کیتھی، آؤ نا ہم شادی کر لیں۔ شامیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ کیتھی نے محسوس کیا وہ کانپ رہا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے مرد کو دیکھا جس کے ساتھ اس نے 2 سال کا عرصہ گزارا تھا اور جسے چند دن پہلے وہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ سامنے بیٹھا پر امید نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیتھی نے اس کی نگاہوں کی عجیب سی کیفیت سے نظریں چرا لیں اور ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، لیکن میں تم سے شادی کیوں کروں گی؟ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ ہماری کمٹمنٹ ختم ہو چکی ہے۔ تم اپنا سامان باندھ چکے ہو۔ آج کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملنا تھا۔ اگر ہمارے درمیان یہ مصیبت… پلیز اسے مصیبت مت کہو، شامیر نے اسے بے اختیار ٹوکا۔ کیتھی نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اسے لگا وہ ایک بدلے ہوئے شامیر کو دیکھ رہی ہے۔ میں مانتا ہوں ہمارے درمیان اب کچھ بھی نہیں رہا۔ مجھے اعتراف ہے کیتھی کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے والا تھا، مگر کیتھی، قدرت ایسا نہیں چاہتی۔ ہماری تقدیر میں کچھ اور رقم ہے۔ ہمارے درمیان سب کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ یہ جو میرے اور تمہارے درمیان آ گیا ہے، اٹس سائن کیتھی کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا۔ یہ ہمیں دور ہونے ہی نہیں دے گا۔ وہ تیز تیز لہجے میں بولتا چلا گیا، گویا اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ سامنے بیٹھی عورت کو جس سے کل تک وہ شدید نفرت کرنے لگا تھا کیسے قائل کرے۔ کیتھی نے بے حد اکتا کر اپنے چھوٹے سے پرس سے سگریٹ نکال کر اضطراری انداز میں سلگایا اور اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے کش لیتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ بہت سال پہلے میرے باپ نے ہی اسی طرح میری ماں کی منت کی ہوگی۔ ایک لمبا کش بھر کر دھوئیں کو گیلی سرد فضا کے حوالے کرتے ہوئے وہ تلخی سے مسکرائی، اور میری ماں اس کی باتوں میں آ کر اس سے شادی بنا بیٹھی۔ اب وہ کہاں ہے؟ اور وہ میرا باپ؟ شامین نے بڑے صبر سے اس کی تکلیف دہ خاموشی کو جھیلا، پھر اٹھ کر اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا اور ایک بازو آہستگی سے پھیلا کر خود سے قریب کر لیا۔ عورت مشرق کی ہو یا مغرب کی، ممتا کا جذبہ ایک سا رکھتی ہے کہتی۔ ماں بننے کی خوشی بڑی اچھوتی اور انمول ہوتی ہے۔ کیا تم اسے محسوس نہیں کرنا چاہتی؟ کیتھی نے بالکل غیر محسوس انداز میں اپنے کسے اور تنے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، گویا اس نے جذبات کو محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر اندر باہر سرد برفیلا سناٹا تھا۔ ہمارے ہاں کی عورت لمحہ لمحہ گن کر اس خوشخبری کا انتظار کرتی ہے کیتھی۔ شامیر نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے گرفت مضبوط کی۔ میں تمہارے ہاں کی عورت نہیں ہوں شمیر۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور بچا ہوا حصہ کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ عورت تو ہو کیتھی، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا ہم ایک گھر بنائیں، ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر جس میں تم اور ہمارا بچہ؟ کیتھی تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلی اور تیزی سے پلٹی۔ اس کی تیز نگاہیں شامیر کے چہرے پر جم گئیں، پھر وہ پھنکاری، تاکہ ایک دن تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ، بالکل میرے باپ کی طرح۔ اس نے بھی تو یہی باتیں کی ہوں گی۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے کیتھی، شامیر نے آہستگی سے کہا۔ تم میں اس سے مختلف کیا ہے شمیر؟ کچھ بھی نہیں، تم بالکل ویسے ہی ہو۔ سوچو، جب تم ہمیں چھوڑ جاؤ گے اور میں بھی کسی سے شادی غالباً جارج سے ہی کر لوں گی، تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ پور چائلڈ، کیتھی کی طرح کسی ویلفیئر سینٹر میں پلے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیتھی، یہ تمہارے خدشے ہیں اور بالکل بے بنیاد ہیں، وہ بے بس ہو کر بولا۔ شمیر، تم پیارے لڑکے ہو، ڈارلنگ بوائے، میں نے تمہارے ساتھ اچھا وقت گزارا، مگر اب نہیں۔ ہمیں اچھے دوستوں کی طرح جدا ہونا چاہیے۔ سو گڈ بائے ڈارلنگ شمیر۔
کیتھی نے ایک الوداعی بوسہ دیا، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر عقب میں دھکیل دیا، گویا اپنے لیے رستہ چاہ رہی ہو۔ شامیر کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا، پھر گھٹنوں کے بل نیچے گر گیا۔ اس کے بازوؤں نے کیتھی کی ٹانگیں جکڑ لیں۔ کیتھی نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی آہنی گرفت کے ساتھ بولتا چلا گیا۔ وہ رو رہا تھا، بول رہا تھا، اور کیتھی کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ نہیں کیتھی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، تم اسے نہیں مارو گی۔ وہ میرا اپنا آپ ہے، میرے وجود کا حصہ، میرے ہونے کا جواز۔ وہ میرے آنے والا کل ہے، میرا مستقبل، میرا نام و نشان۔ تم مجھے بے نشان مت کرو۔ تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ ہے کیتھی، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا کہ میں نے تو اپنی جڑیں تمہارے وجود میں گاڑ دی ہیں۔ کہیں اور چلا گیا تو بنجر ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے اور اس کے لیے گھر بناؤں گا۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ شامیر تم سے وعدہ کرتا ہے کیتھی، وہ اسے پال لے گا، تم پر بوجھ نہیں بنے گا۔ اسے ختم مت کرو، ورنہ شامیر ختم ہو جائے گا۔ کیتھی خود کو چھڑانے کی کوشش میں اسے گالیاں دیتی اور اس کے بال نوچتی رہی، مگر نہ شامیر کی گرفت کمزور ہوئی، نہ وہ بولنا بند ہوا، یہاں تک کہ کیتھی کو محسوس ہوا وہ ہار رہی ہے، اس کی مزاحمت دم توڑ رہی ہے۔ آخری کوشش کے طور پر وہ حلق کے بل چلائی، لیو می باسٹرڈ۔ احمد علی نے تعجب سے دیکھا۔ وہ اپنی سیٹ پر موجود تھا، نہ صرف موجود تھا بلکہ کام بھی کر رہا تھا۔ احمد علی کے خیال میں آج اسے نہیں آنا تھا۔ شامیر نے بتایا تھا وہ بغیر کسی نوٹس کے فیکٹری چھوڑ جائے گا، اور آج فیکٹری کیا، اسے تو اس شہر میں بھی نظر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ صرف موجود تھا بلکہ کام بھی کر رہا تھا۔ کیسے ہو شامیر؟ احمد علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شامیر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ احمد علی نے بہت دنوں کے بعد شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ تمہیں تو آج جانا تھا؟ احمد علی پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں، اس ایک لفظ سے وہ کچھ بھی اخذ نہ کر سکا، اور شامیر کام میں مصروف ہو گیا۔ احمد علی نے دیکھا سپروائزر ان کی طرف آ رہا تھا، وہ اپنی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ کام کے دوران بھی اس کا دھیان بھٹک بھٹک کر شامیر کی طرف جاتا رہا، جو مگن سے انداز میں اپنی مشین پر مصروف تھا۔ آج اس کے انداز میں روز والا اضطراب نہ تھا، بلکہ عجیب سی طمانینت تھی جو احمد علی نے پوری طرح محسوس کی۔ گھر چلیں؟ آف ہونے پر احمد نے کہا۔ شامیر ذرا سا مسکرایا، اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ شامیر کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ احمد متعجب سا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ شامیر کچھ دور جا کر پلٹا، قریب آ کر کچھ دیر اپنی بڑھی ہوئی شیو کھجانے کے بعد کھنکھارا۔ کیا تم مجھے کچھ رقم ادھار دے سکتے ہو؟ پے ملنے پر لوٹا دوں گا۔ احمد علی کا ہاتھ بے اختیار اپنی جیب تک گیا۔ والیٹ میں جو کچھ تھا اس نے نکال کر شامیر کے حوالے کر دیا۔ شکریہ دوست۔ شاید وہ یہ قرض لوٹانے کبھی نہ آئے۔ اس نے نظروں سے اوجھل ہوتے شامیر کو دیکھ کر سوچا، اسے افسوس اپنی رقم جانے پر نہ تھا، مگر اس نے یہ کیوں کہا، پے ملنے پر لوٹا دوں گا؟ کیا وہ مہینے کے آخر تک رکنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے سوالوں کا جواب دینے والا جا چکا تھا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی، اور کیتھی اپنے بستر میں دبکی موٹا کمبل اوڑھے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے کل سے بخار تھا، اور شامیر نے ساری رات اس کے سرہانے جاگ کر گزاری تھی۔ شامیر نے اس کی جلتی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کیسی طبیعت ہے؟ بےحد نرم لہجہ۔ کیتھی خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ تازہ شیو کی نلاہٹیں اس کے چہرے پر نمایاں تھیں۔ اس کی آنکھیں نسبتاً کم سرخ اور چہرہ گزشتہ دنوں کی نسبت قدرے فریش دکھائی دیتا تھا۔ تم آج دیر سے آئے؟ وہ کروٹ بدل کر بالکل سیدھی لیٹ گئی۔ شامیر نے اس کے سر کے نیچے تکیہ ٹھیک کیا۔ تم نے لنچ لیا؟ میں لیزا سے کہہ کے گیا تھا۔ کچھ لوگ ہی۔ وہ لفافے کھول کر چیزیں نکالنے لگا۔ کیتھی کے پسندیدہ سینڈوچ، پھل، کافی کا ڈبہ، ایک خوبصورت نیلا کوٹ۔ تمہارے لیے؟ کیتھی کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ انہوں نے گزشتہ 2 سالوں سے بہت کچھ شیئر کیا تھا، لیکن ایک ایک پونڈ کے حساب کے ساتھ۔ مجھے اچھا لگا، سوچا تمہارے لیے خرید لوں۔ کتنے کا ہے؟ کیتھی کے منہ سے پھسلا۔ قیمت کا کیا ہے؟ تمہیں اچھا لگا؟ ہاں، کیتھی نے آہستگی سے ہاتھ پھیر کر کوٹ کی نرماہٹ محسوس کی۔ تم مجھے تحفہ دے رہے ہو؟ ہمارے ہاں شوہر اکثر بیویوں کو گفٹ دیتے رہتے ہیں، شامیر نے خوشگوار لہجے میں بتایا۔ کیتھی نے جھنجھلا کر کوٹ ایک طرف ڈال دیا۔ اس نے ابھی تک شامیر سے شادی کا فیصلہ نہیں کیا تھا،
اچانک لگنے والی ٹھنڈ نے اسے بستر پر ڈال کر شامیر کو تیمارداری کا موقع دے دیا تھا، اور وہ اسے یوں سنبھال رہا تھا گویا وہ کوئی ننھی سی بچی ہو۔ تم میرے شوہر نہیں ہو، وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ تم نے شادی کے لیے کون سی تاریخ سوچی؟ شامیر کچن کی طرف جاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم سے کس نے کہا میں تم سے شادی کر رہی ہوں؟ ہمیں زیادہ مہمان نہیں بلانے۔ تم جانتی ہو میرے پاس کچھ زیادہ سیونگ نہیں ہے، بس لیزا، لیڈی مارگریٹ، احمد علی اور اس کی فیملی۔ تم کسے انوائٹ کرو گی؟ وہ کچن سے ہی بات کر رہا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، کیتھی چلائی۔ تم شادی پر کیسا لباس پہنو گی؟ وہ کافی اور سینڈوچز سمیت کچن سے برآمد ہوا۔ میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکالوں گی، کیتھی نفرت سے گویا ہوئی۔ شامیر نے ٹرے ایک طرف رکھی، پھر آخری لفافہ کھولا۔ اس میں سے ایک تصویر بہت احتیاط سے نکالی۔ کچھ لمحے کمرے کی دیواروں کو دیکھنے کے بعد اس نے ایک لاک اتار کر ایک طرف رکھا اور اسی احتیاط سے تصویر دیوار پر ٹانگ دی۔ کچھ لمحے بہت محبت سے تصویر کو دیکھنے کے بعد وہ کیتھی کی طرف پلٹا۔ کیسی ہے؟ کیتھی نے کچھ کہنا چاہا تو وہ دوبارہ گویا ہوا۔ یہ میں ہوں کیتھی۔ کیتھی گمسم سی تصویر دیکھنے لگی جس میں گول مٹول سا بچہ صرف نکر پہنے تالاب سے نہا کر نکلا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ احمد علی کے لیے انکشاف اتنا اچانک تھا کہ وہ حیرت زدہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے شامیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تم نے کیا کہا؟ تم شادی کر رہے ہو؟ شامیر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ابھی ابھی احمد کے گھر آیا تھا۔ فاطمہ انہیں کافی اور بٹر کوکیز دے کر بچوں کو سلانے لے گئی تھی، جن کے لیے وہ ڈھیر سارے چاکلیٹ لے آیا تھا۔ اوہ شامیر! فرتے جذبات سے احمد علی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے بے اختیار شامیر کو بھینچ لیا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا دوست، میں جانتا ہوں، تو تم اسی لیے اتنے مطمئن اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اچھا، تمہیں ایسا محسوس ہوا؟ شامیر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے فاطمہ سے کہا تھا شامیر کے ساتھ کچھ خاص ہوا ہے۔ تم نے کہا تھا تقدیر میری واپسی کے اسباب پیدا کر رہی ہے۔ ہاں کہا تھا، احمد علی نے زور زور سے سر ہلایا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شامیر نے کافی کا بڑا سا گھونٹ بھرا۔ تقدیر نے میری جڑیں اسی سرزمین پر گاڑ دی ہیں۔ احمد علی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر ہنس دیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم اپنی فیملی بنانے جا رہے ہو۔ تو ٹھیک ہے، اسی اتوار کو میں اور کیتھی تمہارا انتظار کریں گے۔ وہ خالی مگ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیتھی؟ احمد علی نے سر اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھا، پھر وہ اٹک سا گیا۔ تم کیتھی سے شادی کر رہے ہو؟ ہاں، شامیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکا، پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ شامیر سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ سکا، اور شامیر اس کی الجھن جانتا تھا، تبھی آہستگی سے گویا ہوا۔ پاک باز عورت کی تمنا وہ کرے احمد علی جو خود پارسا ہو۔ احمد بمشکل مسکرایا، پھر اس نے دونوں ہاتھ شامیر کے کندھوں پر رکھے۔ بہرحال میں خوش ہوں شامیر۔ میں جانتا ہوں۔ شامیر نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔ تم میرے واحد دوست ہو۔ تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو؟ کچھ زیادہ نہیں۔ وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ بس شادی کے انتظام کے لیے کچھ رقم۔ باخدا میں اب کہیں نہیں بھاگوں گا، سارا قرض لوٹا دوں گا۔ دراصل احمد میں خالی ہاتھ ہوں۔ بہت بری عادت ہے میری، میں نے کبھی کچھ بھی جوڑ کر نہیں رکھا۔ بری عادت ہے نا؟ ہاں، تمہیں اب اس عادت سے چھٹکارا پا لینا چاہیے، احمد علی نے خوش دلی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کیتھی کے لیے سرخ جوڑا بناؤں۔ میرا خیال ہے وہ دلہن بن کر پیاری لگے گی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، احمد نے تائید میں سر ہلایا۔ لیکن کیا وہ سرخ جوڑا پہن لے گی؟ ہمارے ہاں دلہن یہی رنگ پہنتی ہے، شامیر نے سنجیدگی سے بتایا۔ وہ تمہارے ہاں کی دلہن نہیں ہے۔ احمد علی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس نے کہا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم صبح فاطمہ کو ساتھ لے کر کسی پاکستانی بوتیک پر جائیں گے، شاید وہاں تمہاری پسند کا لباس مل جائے۔ احمد علی واقعی ایک مخلص اور اچھا دوست تھا۔ گھونٹ گھونٹ گرم سوپ اپنے اندر اتارتے ہوئے کیتھی نے شامیر کو دیکھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا آدھی رات کے دھندلے اوراق پر نہ جانے کیا لکھ رہا تھا، یا وقت کی تحریر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیتھی کچھ جان نہ سکی، لیکن جھڑجھڑی ضرور لے کر رہ گئی کہ وہ اس سرد موسم میں ہلکا سا سویٹر پہنے کھڑا تھا۔ کھڑکی بند کر دو شمیر، مجھے سردی لگ رہی ہے، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ شامیر نے فی الفور کھڑکی بند کر دی اور اس کے قریب آ بیٹھا۔ سوپ کا خالی پیالہ کیتھی کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے کیتھی کی پیشانی چھوئی اور بشاش لہجے میں بولا، اب تو تمہارا بخار بالکل ٹھیک ہے؟ ہاں،
کیتھی نے اس کا ہاتھ بہت عرصے بعد تھاما تھا، اور بہت عرصے بعد ہی شمیر نے ہاتھ چھڑایا نہیں بلکہ ہولے ہولے سہلانے لگا۔ تمہارے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہیں، کیتھی نے کہا، ابھی گرم ہو جائیں گے۔ تم نے اس بیماری میں میرا بہت ساتھ دیا۔ پچھلے چند دنوں میں شاہمیر نے کیتھی کا جتنا خیال رکھا تھا وہ اس کے سارے نہیں تو آدھے خیالات ضرور تبدیل کر گیا تھا۔ خواہش کی کمپل اس کے اندر ہی سر اٹھانے لگی۔ اگرچہ وہ اس کی خوشبو سے ابھی تک انجان تھی، مگر شہر کے ہنگاموں سے دور پکی ہوئی گندم کے سنہری خوشوں سے بھرے کھیتوں میں گھرا ایک چھوٹا سا گھر یاد آنے لگا، جہاں اس کے ماں باپ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بے حد چھوٹے فارم ہاؤس میں 2 سرخ گائیں، چند بکریاں اور بہت سی مرغیاں تھیں۔ کیتھی جانتی تھی وہ کھیت، وہ گھر اور وہ فارم ہاؤس اس کے باپ کا نہیں بلکہ نانا کا تھا، جہاں اس نے اپنے بچپن کا بہت مختصر حصہ گزارا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ تمہارے بارے میں، اس نے ہلکا سا جھوٹ بولا۔ کیا؟ تم میری زندگی میں آنے والے عجیب مرد ہو۔ اچھا؟ وہ لیٹ گیا اور کمبل ٹانگوں پر ڈال دیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کی تصویر تھی، لیکن وہ تصویر میں موجود ننھے شامیر کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی نگاہیں عقب میں موجود درختوں میں گھرے تالاب کے پانیوں پر تھیں۔ اسے محسوس ہوا کائی جمع پانی حرکت کرنے لگا ہے۔ درختوں کی شاخیں ہواؤں کے زور پر لہرانے لگیں۔ اس نے واضح طور پر ہواؤں کی سرسراہٹیں سنیں۔ کیتھی نے آگے کچھ جھک کر اس کی کھلی آنکھوں میں کچھ پڑھنے کی کوشش کی، پھر بے اختیار پوچھا، تم کون ہو؟ شاہمیر۔ کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان۔ کیوں؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ ترنت نہیں دے سکتا تھا۔ یہاں ہونٹوں پر قفل لگ جاتے تھے۔ اس سوال سے آگے جواب یہیں دلدل تھی۔ وہ اس دلدل میں اترتا چلا گیا۔ اس نے پہلی بار کیتھی کے سامنے اپنا آپ کھول کر رکھ دیا۔ میری ماں میرے باپ کی بچپن کی مانگ تھی۔ ہمارے ہاں رشتے یوں ہی طے ہو جاتے تھے، کچھ بھی دیکھے سوچے بغیر۔ عادات، خیالات، فطرت کی تو بات ہی کیا، عمروں کا فرق تک نہ دیکھا جاتا۔ ایک ننھی سی بچی کو جوان سال آدمی سے باندھنے کے لیے یہی جواز کافی تھا کہ خاندانی جائیداد باہر نہ جائے، خواہ اس کے لیے کسی کے جذبات کا خون ہی کیوں نہ ہو۔ میرے باپ نے شادی اپنی مرضی سے کی۔ اس کے دھیان کی گرم دوپہر میں ماضی کے دریچے کھٹ کھٹ کھلتے چلے گئے۔ خاندان میں طوفان اٹھا، لیکن فائدہ؟ یہ اس خاندان کی پہلی کہانی نہ تھی۔ یہاں پہلے بھی نوخیز جوانیاں رات کے اندھیروں میں سر پٹکتے پٹکتے اور ڈھیر عمری کی منزلیں طے کرتی رہی تھیں۔ وہ اس خاندان کی پہلی لڑکی نہ تھیں، نہ یہ المیہ پہلا المیہ تھا۔ سو جب میرا باپ 3 بچوں کا باپ بن گیا تو اس سے التجا کی گئی کہ وہ خدیجہ بانو کو بھی شرف قبولیت بخش دے، اور اس نے یہ عنایت کر دی۔ وہ اسے اپنے گھر نہیں لے کر گیا، مگر میرے ننیال والوں کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کی بیٹی شوہر والی ہے، کنواری بی بی بن کر گھر نہیں بیٹھی۔ میں اسی عنایت کی دین تھا۔ کچھ سال خدیجہ بانو کو برت کر وہ یوں بھولا کہ کبھی ادھر کا رخ ہی نہ کیا۔ کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا، مگر میں نے اس عورت کو ساری ساری رات روتے دیکھا تھا۔ وہ سمجھتی تھی میں سو چکا ہوں۔ اس کے آنسو میرا چہرہ بھگوتے رہتے اور میرے اندر نفرت اور بغاوت کے وہ بیج بوتے گئے جو میرے رخصت ہوتے بچپن کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن گئے۔ میں نفرت کی آگ سے نیل و نیل ہوتا جا رہا تھا جب اس شخص کی پہلی بیوی مر گئی۔ بچے اگرچہ چھوٹے نہ تھے، مگر گھر کا انتظام و انصرام بکھرنے لگا تھا۔ تبھی وہ شخص خدیجہ بانو کو لینے چلا آیا۔ میں نے لاکھ سر پٹکا کہ وہ مت جائیں، مگر انہیں نہ ماضی یاد آیا، نہ ہی گزری ہوئی شفاق راتیں۔ میرا پیاسا اور محروم بچپن تک بھول گئیں۔ انہوں نے کہا، شاہمیر میرے ساتھ چلو، وہ تمہارا باپ ہے، وہی تمہارا اصل گھر ہے۔ دیر سے سہی تمہیں تمہارا جائز مقام ملنے جا رہا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا، میرا کوئی نہیں، میں یتیم پیدا ہوا تھا، اور میری ماں 3 جوان بچوں کی ماں بن کر میرے لیے مر گئی۔ میں نے وہ شہر ہی نہیں، ملک بھی چھوڑ دیا۔ نگر نگر بھٹکا ہوں، صحرا صحرا آبلا پا سفر کیا ہے، بھوک کا عذاب سہا، مزدوری کی، مشقت سہی۔ لوگ کہتے ہیں میں اپنے باپ جیسا ہوں، انا پرست، ضدی، ہٹ دھرم۔ شاید ایسا ہی ہو، خون کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔ یہ سن کر مجھے تو خود سے ہی نفرت محسوس ہوتی تھی، تبھی اپنے آپ کو تھکاتا رہا۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا۔
کبھی واپس جانے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ شاید بے سمتی مجھے بھا گئی تھی۔ جو کمایا خود پر اڑا دیا۔ سر چھپانے کا ٹھکانہ ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو جہاں رات ہوئی وہیں سو گئے۔ لیکن اب میں تھکنے لگا ہوں، بھاگتے بھاگتے گر سا گیا۔ دل چاہتا ہے اب لنگر ڈال دوں، کہیں رک جاؤں، تھوڑا سستا لوں۔ کیتھی، دل چاہتا ہے ایک گھر ہو۔ کہتے کہتے اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ شام ڈھلے گھر لوٹنے کی خواہش میرے قدموں میں بجلی بھر دے۔ میری بیوی دروازے پر میری منتظر ہو، مجھے دیر ہو تو فون کر کے پوچھے۔ یہ سب میری خواہشیں اس آنے والے کی بدولت ہیں۔ اس نے مجھے روک لیا ہے، باندھ دیا ہے۔ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش بیدار ہوا۔ کیتھی، محسوس تو کرو، سوچو، اس کی کلکاریاں، کھلکھلاہٹیں، اس کے نرم ہاتھوں کا لمس، اس کی معصوم آواز۔ اس نے دھیرے سے کیتھی کی طرف کروٹ بدلی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پرجوش سرگوشیوں نے کیتھی کے وجود میں سنسناہٹ سی دورا دی۔ کوئی تھا جو اس کے اندر کروٹ بدلنے لگا۔ وہ مجھے پاپا کہے گا اور تمہیں ممی۔ کیتھی، وہ یہاں میرے سینے پر سر رکھ کر سوئے گا۔ ہیں کیتھی؟ وہ ایک خوشگوار سنڈے کو مقامی چرچ میں وہ دونوں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ چرچ میں تقریب کیتھی کی خواہش تھی، جس پر شامیر نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیتھی اپنے روایتی سفید لباس میں اپنی عمر سے کہیں کم اور معصوم دکھتی تھی۔ اسی سنڈے ایوننگ میں اسلامک سینٹر میں ان کا نکاح ہو گیا۔ شامیر کی خواہش پر کیتھی نے روایتی پاکستانی سرخ جوڑا پہنا تھا، جس میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ نئے جوڑے کے لیے پہلا ڈنر احمد علی کے گھر۔ اسلامک سینٹر سے نکلتے ہی احمد نے اعلان کیا، لیکن آخری ہرگز نہیں، ہم اکثر تمہیں تنگ کرتے رہیں گے۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس شامیر بے حد مسرور اور شادماں دکھائی دیتا تھا۔ لگتا ہی نہ تھا یہ وہی وحشت زدہ زندگی سے بیزار انسان ہے۔ انہوں نے واقعی ایک گھر کی بنیاد رکھ دی ہے، احمد علی اور فاطمہ نے چپکے سے سوچا۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔